الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ اور اس پوری انسانیت میں سے مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو، مسلمانوں کو عنایت کرنا چاہتے ہیں اپنے خزانے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور اس ترقی کے ذریعے اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کی ہوئی احادیث اس امت تک پہنچائی کہ لوگ نیکیاں کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر انسانوں کو مخاطب نہیں فرما رہے، تمام دنیا جہان کے انسان نہیں، صرف اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے اللہ پہ کلمہ پڑھا ہے کہ رزق اللہ دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا، بھوک نہیں مٹاتی روٹی، پیاس نہیں مٹاتا پانی، پیاس بھی اللہ مٹاتے ہیں، بھوک بھی اللہ مٹاتے ہیں۔ جب اس نے یہ ایمان پیدا کر لیا تو اب اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، جب بھوک بھی میں مٹاتا ہوں، پیاس بھی میں مٹاتا ہوں، کتب علیکم الصیام، تو جب کرتا سب کچھ میں ہوں تو میرے لیے بھوکے رہو۔ پہلے ایمان کا کہا گیا ہے، ایسے راستے چلتے کو نہیں کہا گیا تم بھوکے رہو۔ وہ کہے گا میں بھوکا رہوں تو پلوں گا کیسے؟ میں روٹی سارا دن نہیں کھاؤں گا تو گر جاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا تو اس گرمی میں چل کیسے سکوں گا؟ پہلے اللہ نے ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ تم تو ایمان رکھتے ہو کہ پیاس اللہ بجھاتے ہیں، پانی نہیں بجھاتا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا اے ایمان والو، تم روزہ رکھو، تم میرے لیے بھوکا رہو۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی شیخ الحدیث جامع اشرفیہ رحمۃ اللہ علیہ حل فرمایا کرتے تھے، آج دنیا میں انسان کسی کے لیے بھوکا نہیں رہتا، بھوک صرف رہ ہوتی ہے تو عشق میں بھوکا رہتا ہے۔ لوگ کسی کی محبت میں اس کے آگے بھوکے رہ کے اور اس کی محبت میں قربانیاں کرتے ہیں کہ دیکھ میں نے تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے یہ کیا کہ محبوب خوش ہو جائے۔ تو ادھر اللہ سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت اللہ سے، تو پھر اللہ اپنی محبت کا کہتے ہیں اگر میری محبت اتنی ہے تو پھر میرے لیے بھوکا رہنے میں کیا حرج ہے؟ کسی نے کہا نا مجنوں کو پیاسا رہ گیا، ارے مجنوں تو پیاسا کیوں ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اس نے کہا اچھا تجھے لیلا نے بھیجا؟ کہا لیلا نے تو نہیں بھیجا، خود آیا ہوں۔ کہا میں تو پیاسا ہوا تھا لیلا کے لیے، تو جب لیلا آئے گی تو پیوں گا، اگر تیرے سے پانی پیا تو فائدہ کیا؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، یہ بھوک ہے اللہ کے عشق میں کہ اللہ تیری محبت میں بھوکا رہ رہا ہوں۔ اور آدھی دن گزر گیا، سخت گرمی ہو گئی، دھوپ کے اندر فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا نہیں پیتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں پانی نہیں پیتا، اللہ تیرے لیے اتنا کچھ کیا۔ لیلا کے عشق میں مجنوں پیاسا رہا، یہ اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہا۔ آج دنیا میں کوئی عشق میں بھوکا پیاسا رہے، معشوق قدر نہیں کرتا، اللہ قدر کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب انسان بھوکا رہے اور بھوکا رہنے کے ذریعے اس کے معدے میں جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس سے منہ کی بدبو آتی ہے، اللہ اتنے قدردان ہیں اس عشق کے، اس بھوکا رہنے کے، اس محبت کے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو بھوکا رہتا ہے اس کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ آج دنیا میں کوئی ایک محبوب کسی کے لیے کچھ کرے تو وہ کہے کہ فلاں تو میرے ساتھ یہ کرتا تھا، فلاں نے میرے لیے یہ کیا، یہ اس سے بڑھ کے کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہی ہیں اس کی محبت کو آزمانے کے لیے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے تھے، عیسائیوں پہ بھی کیے تھے، یہودیوں پہ بھی کیے تھے۔ جب انہوں نے روزے رکھ کے دکھائے تو حوصلہ دے دیا مسلمانوں کو کہ تمہارے لیے روزے رکھنا کون سا مشکل ہے، تم تو میرے سے محبت کرتے ہو۔ اور روزے کے بدلے میں جب یہ بھوکا رہے گا تو فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں چھوڑو نہ نیکی، نماز کے بدلے لکھ دو نیکی،
ذکر کے بدلے لکھ دو نیکی، تلاوت کے بدلے لکھ دو نیکی۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ میرے عشق میں بھوکا رہا ہے، یہ میری محبت میں بھوکا رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اسے کچھ تم نہ لکھو، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کے بدلے میں روزے دار کو میں مل جاتا ہوں۔ تو یہ اس ایمان کا، اللہ رب العزت کو پانے کا، عشق خدا کی یہ پہلی منزل ہے روزہ، کہ جس کے اندر انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ رب العزت آخر میں فرما رہے ہیں کہ روزے کے ذریعے تم متقی بن جاؤ گے۔ انسان، میرے شیخ فرماتے تھے، آج دنیا میں لوگ روزے کے اندر پریکٹس کروا رہا ہے اللہ دنیا میں کہ تم متقی بن جاؤ۔ روٹی کھانا حلال تھی، ہم نے روکا، تم نے روٹی چھوڑ دی۔ پانی پینا جائز تھا، ہم نے روکا، تم نے پانی چھوڑ دیا۔ جب ہمارے کہنے پہ روٹی چھوڑ دی، پانی چھوڑ دی، گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ لعلکم تتقون، تمہارے لیے ایک مہینہ تمہیں متقی بنانے کی پریکٹس ہو رہی ہے، پھر تم متقی بن جاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم روزے رکھو تو متقی بن جاؤ گے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے عشق کرتا ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا معنی مختصر یہ ہوا کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے عاشقو، تم میرے لیے بھوکے رہو، میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس روزے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت میں ثابت قدم فرمائے، اور پھر اس محبت کے بدلے میں اللہ جو خود ہمیں ملتا ہے، جب اللہ مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ تو یہ روزوں کو رکھیے، اپنی محبت سے رکھیے، اور اگر روزہ لگ جائے نا کبھی، تو لوگ کہتے ہیں روزہ لگ گیا۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج دنیا میں انسان جس کے لیے قربانی کرتا ہے اس کو بتاتا ہے، دیکھ تیرے لیے میں نے یہ کیا۔ یہ الیکشنوں میں روز نعرے لگاتے ہیں، بڑے بڑے ایم پی آ جائے، زور سے نعرہ لگاتے ہیں، لوگوں کو نہیں، اس کو دکھاتے ہیں جس کے لیے کیا ہے۔ ہمیں حضرت فرماتے تھے، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اگر روزہ لگ جائے تو لوگوں کو نہ بتایا کرو، اس کو کہا کرو روزہ لگ جائے تو وہ عین قبولیت کا وقت ہے کہ یا اللہ دیکھ تیرے لیے یہ تکلیف برداشت کی ہے، اب میرا یہ کام کر دے۔ اور پھر جب سارا دن روزہ گزارتا ہے تو افطار کے وقت اللہ نے جو کھانا کھانے کی دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا۔ تو افطار کے وقت یہ سوچو کہ اللہ اپنے ہاتھ سے ہمیں نوالا کھلا رہا ہے، افطار کا بھی مزہ آئے گا۔ اور پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں افطار کے بھی فضائل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔